اس وقت ہم نے کچھ صورت 3 پہ بات کرنی ہے. تو یہ وہ آیتیں ہیں جنہوں نے میری زندگی بدلی ہے. تو صورت 3. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم جی، ویلکم یو آل. تو یہ سیکنڈ پروگرام ہے جی. لاسٹ ٹائم ہم نے اس سیریز کا نام العصر سیریز ہے. اور آئی ایم کائنڈ آف اے پرسن جس کے نا آئیڈینٹی کا بڑا ڈفرینٹ پیپل نو می فرام ڈفرینٹ اینگلس. کچھ لوگوں نے جنہوں نے روڈ ٹو سکسیس پڑھی ہوئی ہے وہ مجھے کسی اور اینگل سے جانتے ہیں. کارپوریٹ کنسلٹنسی جب میں کرتا تھا تو وہ میرا کچھ اور اینگل تھا. تو یہ جب ہم نے ویریٹا بنایا تھا تو اس میں یہ جو میرا ایک شوق تھا، اور وہ شوق یہی تھا کہ میں نے جب سے دنیاوی تعلیم لینے کے بعد جب میری آنکھیں کھلیں تو دین آئی گاٹ ٹو نو کہ یار یہ باتیں تو وہی ہیں جو کہ میرے ابا مجھے پڑھایا کرتے تھے. اس وقت ہم اس کو لفٹ نہیں کراتے تھے. تو الحمدللہ آئی ریورٹڈ بیک، کیونکہ میں نے جب کام شروع کیا تھا نا تو آئی واز دا اونلی پاکستانی ان مائی یونیورسٹی who was pursuing a degree in public economics. Everybody else was either in computer science or MBA. اس وقت یہی بخار تھا. تو لوگ مجھے کہتے تھے یار تو اکنامکس کر کے اتنے پیسے خرچ کر کے اسکالرشپ پہ آیا. میں کہا نہیں، اپنے پیسوں سے آیا. اپنے پیسوں سے اکنامکس کی ڈگری کون کرتا ہے؟ جس کی نوکری آپ نے جا کے یا ٹیچر بننا ہے یا پھر آپ نے کہیں ریسرچ ایسوسیٹ لگ جانا ہے. تو یہ تو سرکاری نوکری تو پھر سرکاری پیسوں پہ کی جاتی. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، کوئی 17ویں گریڈ کی نوکری مل جائے گی. نہیں ملے گی تو چلیں کوئی ریڈی لگا لوں گا. لیکن میرا شوق ہے کہ میں نے پبلک اکنامکس کرنی ہے. تو الحمدللہ وہ ٹائم، وہ کہتے ہیں نا اے بنی آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے وہ کیا جو ہے میری چاہت تو میں نے تجھے وہ بھی دے دینا جو تیری چاہت. تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا اور اسی ڈگری سے دیا. یعنی کہ اکنامکس کی ڈگری کے بعد باوجود پاکستان کے HR پروفیشن کے ٹاپ پہ رہا. اکنامکس کے ڈگری کے باوجود پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں مینجمنٹ پڑھاتا رہا. یعنی کہ یہ میریکلز ہیں. یہ ان کے تاریخ میں آپ نے ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی، لیکن یہ ہوتا رہا میرے ساتھ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو یہ میں ایک طرح سے دس از مائی وے آف ریٹرننگ اٹ بیک. تو یہ میرے ان کے یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، یہ میری ایک دل کی آواز ہے کہ یار اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جب تک زندہ ہوں، اس سے سوال جواب کر لو. میں پوری زندگی میری کتابوں میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. اور ساری سب کے سامنے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رسی پکڑ لیتا ہے اس کو اللہ مایوس نہیں کرتا. وہ جیسے حضرت علی نے کہا ہے نا کہ اگر تمہیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ رزق اللہ دیتا ہے تو تم رزق دینے والے کو تلاش کرو، رزق کے پیچھے نہ بھاگو، رزق کو تلاش نہ کرو. تو ہماری ایمانوں کی کیفیت کچھ اور ہی ہے. اللہ سب کے پردے رکھے. لیکن یہ دنیا جون سی ہے یہ بس سب اٹس ایوری تھنگ از ریوالوز اراؤنڈ دا منی. اب یہ سب پیسہ، نیا خدا جون سا اس دنیا کا وہ پیسہ. شادیاں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں، رشتے بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، لائلٹیز بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں، پرائورٹیز بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں، کیا لینا ہے کیا بیچنا ہے، ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ منی. سو فائنلی دے ہیو سکسیزفلی چینج نعوذ باللہ دا گلوبل گاڈ. منی از نیو گاڈ. کیونکہ ہمارے ہر فیصلے کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے، ہر فیصلے کے پیچھے. تو وہ گھروں میں کیونکہ باتیں یہ ہوتی ہیں تو وہ بچے یہی سیکھتے ہیں. جب وہ ماں باپ کو یہ بات کہ اچھا کنے دا ہے، اچھا تنخواہ کنی ہے، اچھا کنے پیسے ہوں گے، اس کے علاوہ گھر میں بات ہی کوئی نہیں ہوتی. تو پھر آپ بچہ کل کو وہ کچھ کرتا ہے پیسوں کے پیچھے، اس کو خدا بنا رہے، پھر آپ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، یار بڑا لالچی ہو گیا. بھئی آپ کا قصور ہے، بیکاز دس از واٹ یو ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ. اگر آپ اس کے سامنے پوچھتے اچھا بیٹا اس کی کیا ضرورت ہے، اس میں کیا خوبی ہے، یہ کیوں لینا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے،
یہ یعنی کہ تحفوں سے محبت کی جاتی، نہ کہ یہ کتنے کا تحفہ ہے، ہائے چاچی نے بڑا تحفہ دیا تو مامی نے چھوٹا تحفہ دیا تو یہ کتنے کا مہنگا ہے، تو یہ اتنے کا مہنگا ہے، تو یہ آئی فون ہے۔ تو جب گھروں میں باتیں یہ ہوں گی تو ساتھ پھر وہ پیسہ کی پورا معاشرے کی حالت جو ہے، کل میں جمعے کے خطبے میں یہی بات کر رہا تھا کہ جب پیسہ یعنی کہ جب آپ کا سامنے نظر یہ آتا ہے بچوں کو، تو الٹیمیٹلی دس از واٹ اٹ از آل اباؤٹ، یعنی کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا پرائورٹی دی جاتی ہے، وہی آپ کی الٹیمیٹلی جس کو فوکس کرتے ہیں وہی آپ کے پیچھے، تو وہی پھر آپ ساری دنیا میں ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ کہا تو یہ گیا تھا کہ اے بنی آدم ایک تیری چاہت اور ایک میری چاہت، اگر تو نے وہ کیا جو میں تیری چاہت تجھے وہ بھی دے دوں گا۔ تو میرے پاس وہ کہتے ہیں نا ساری زندگی کا کریئر نہیں چاہیے ہوتا، کہ میں نے زندگی میں کبھی پیسے کی خواہش نہیں کی تھی، کبھی۔ اور پیسہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مٹی کو ہاتھ ڈالتے سونا بن جاتی، میرا کیریئر پورا آپ کے سامنے ہے۔ میں نے وہ 2080 کا رول تو آپ نے سنا ہوگا، میں اکثر آج بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں کہ یو ڈونٹ پلان فار اے 40 ایئرز اولڈ کریئر، آپ کو 40 سال کا کریئر نہیں چاہیے ہوتا۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جس بندے نے 60 سال تک نوکری کرتے رہنا، اس نے اللہ کا کام کب کرنا ہے؟ I just want to know this one question، اس کا جواب دے دیں کوئی۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں، یو انڈر ایسٹیمیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ شاید جانوروں کی طرح ہمیں بھی رزق چلائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون۔ تو اس کی اگزامپل یہ ہے کہ میں آج کی ڈیٹ تک، میں سب سے چھوٹا ہوں اپنی فیملی میں، بٹ آئی واز ویری اسٹبن۔ اور اسٹبن یہ نہیں کہ ایسے فضول والا تھا، اسٹبن ویری ریشنل بینگ۔ میرے سے ٹیچر بھی کانوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے جس کلاس، یہ اتنے سوال پوچھتے تھے ٹیچر کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، تو میں اتنے سوال پوچھتا ہوتا تھا، وائی، ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں۔ اینڈ فائنلی وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ وائی آپ کو اگر سوال آ جائے تو وہ آپ کو جواب ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے نماز میں ایک دعا مانگی ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لنا وآخر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ من و سلوہ دیتا ہے، بٹھا کے کھلاتا ہے، آپ اس کا کام تو کرنے والے بنے، اس کے لیے کسی چیز کے وسیلے اور اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دنیا آپ کو کچھ اور بتاتی ہے۔ اور ہم تھک جاتے ہیں پیسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، کیونکہ حدیث قدسی میں یہی ہے، اور اگر تو نے وہ کیا ہے جو ہے تیری چاہت تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو ہے تیری چاہت، ہونا پھر بھی وہی ہے جو ہے میری چاہت۔ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تھکے ہوتے ہیں، اور ایسی بدقسمتی ہوتی ہے کہ پلاٹ بیچتے ہیں تو 2 مہینے کے بعد اس کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے، 10 سال میں نہیں ہوتی۔ اس سے نظر نہیں آتا آپ کو کہ اللہ نے رزق نہیں دینا۔ سم تھنگ از ناٹ رانگ ود دا پلاٹ، سم تھنگ از رانگ ود یو۔ اور جس کو اللہ نے دینا تھا اس نے آگتے سار 2 مہینے میں اس نے کما لیا جو آپ نے 10 سال میں نہیں کمایا۔ آئی ہیو سین آل دیس تھنگ ان مائی لائف۔ میں بہت سی اسٹبن اور بہت ہی ڈائریکٹ، اور نہ کسی کی میں نے بات سننی ہے، نہ جو اللہ نے مجھے دماغ دیا، اور میری سب سے بڑی ویلیو ہے اٹانومی کی۔ مجھے کوئی کچھ نہ کہے یار، 14 سال کی عمر سے میں کما رہا ہوں، مجھے کوئی کچھ کہے نہ، میں جانوں میرا اللہ جانے، مجھے کوئی کچھ نہ، میں نے کسی کی، میں کلائنٹ کی نہیں سنتا۔ تو لوگ کہتے ہیں تجھے کنسلٹنسی تیرے سے کون کروائے گا؟ تو کلائنٹ کی سننی پڑتی ہے جو ہائر کرتا ہے، اور میں کہتا ہے کوئی گل نہیں یار، نہیں تو نہ سے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسی کوالٹی کی بیس کے اوپر رمضان کے مہینے میں 2005 میں فون بجتا ہے اور باہر سے کال آتی ہے، اور ایک گورا آگے سے کہتا ہے مسٹر سیال وی وانٹ یو ان اسلام آباد۔ میں نے کہا جی کیوں؟ جی دیر از اے پروجیکٹ، یہ مشرف صاحب کے ٹائم کی بات ہے۔ میں کہا ہاؤ ڈو یو نو اباؤٹ می؟ کہتا ہے وی نو ایوری تھنگ اباؤٹ یو۔ میں کہا یو نو وٹ آئی ایم ناٹ، میں گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، میں بڑا ضدی قسم کا بندہ ہوں، وہ میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے۔ میں کہا ہمیں اسی لیے یہی بندہ چاہیے ہمیں ایسا ہی تو بندہ، تبھی تو تمہیں کال کر رہے۔
تو میں نے سوچ نہیں سکتے کتنے پیسے ان سے مانگے. میں آپ کو صرف بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں, ایک دنیا ہے اور ایک اللہ کا دین ہے. یہ جو ہم لوگوں نے اس کو بنا لیا ہوا ہے کہ جی ہم جا رہے ہیں لیکچر سننے. پر کل میں نے ایک وہ فیس بک پہ ایڈ دیکھا, بچوں کی تربیت کے لیے یوٹیوب چینل ریکمینڈ کیجئے لیکن نان ریلیجس ہو. استغفر اللہ. This shows the level of understanding people have. They consider religion as mazhab. Religion is deen. It's a way of life. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نعوذ باللہ جس کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یو آر ٹیلنگ می کہ a گورا would know more than اللہ سبحانہ و تعالی. This is what پھر کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے, اور شرک کسے کہتے ہیں؟ پلیز میک می انڈرسٹینڈ. اور شرک کسے کہتے ہیں؟ یہی تو کبھی کبھی گھر میں شادی کے وقت یہ بھی سوچا ہے کہ جی برات کا ٹائم کیا, نماز کا ٹائم کیا؟ کبھی کسی نے یہ کنسیڈر کیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ وہ 400 لوگوں کی برات آ رہی ہے, 200 لوگوں کا کھانا کھلانا ہے, ان میں سے نماز کا ٹائم ہوگا تو کتنوں کی نماز جائے گی اور وہ آپ کے سر پہ پڑے گی؟ کبھی شادیوں میں یہ سوچا جاتا ہے؟ نہیں سوچا جاتا. تو دین از آن دا بیک سیٹ. تو یہ جو لیکچر ہے یہ کوئی میں وہ خطبہ نہیں دے رہا, میں یہ آپ کے لیے وہ لائف جو آپ گزارنا چاہتے ہیں, کامیابی کی زندگی, اس کا طریقہ بتا رہا ہوں. اور میرے پاس ایک ہی طریقہ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, اینڈ دیٹ از قرآن. اور بچوں کو بلائیے, ان کو سنائیے یہ باتیں کہ جس چیز کے پیچھے تم بھاگتے ہو یار سن لو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. آپ میرے سے آ کے سن لو. میں الفیہ بیان دے کے مسجد میں بیٹھا قرآن پہ ایسے ایسے موجزے آپ سوچ نہیں سکتے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب اللہ مجھے نے نئی زندگی میں, یعنی کہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے جاب چھوڑ دی 26 سال کی عمر میں, اس کو میں نے کہا جی میں نے 40 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے لیں. لیٹ ہو گیا, 41 میں لے لی, لیکن 41 سال سے عمر آئی ایم ریٹائر. تو آج 60 کا ہوں, بھوکھا تو نہیں مرا, آپ کے سامنے ہٹا کٹا ہوں. یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ اور یہ سارے لوگ بیٹھے ان سے پوچھ لیں کبھی مجھے کسی کے پاس مارکیٹنگ کرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا, کسی دفتر میں کھڑے ہوئے مجھے دیکھا آپ نے؟ مجھے بتائیں. آئی ڈونٹ. اللہ میں تیرے بندہ ہوں, میں نے زندگی تیرے لیے تجھے دی ہے, میں نے کسی بندے کے پاس جا کے رزق نہیں لینا, مجھے تو نہیں دینا, مجھے نہیں پتا کہاں سے دینا. یہ ہاں اللہ جی آپ کا کام, یہ میرا کام نہیں ہے. تو یہ ایک فلسفہ ہے اس العصر سیریز کا کہ ایک زمانہ لوگ پاگل ہوئے ہیں, مشکل ٹائم ہے یار, حالات خراب ہیں, 4 لوگ کماتے ہیں, خرچے پورے نہیں ہوتے, اکنامک انڈیکیٹرز کی بری حالت ہے, مہنگائی بری حالت ہو چکی ہے, وغیرہ 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 وغیرہ. کیا یہ ساری چیزیں اللہ سے اوپر ہیں؟ آج کے دور میں بھی آپ کو پتہ چلے گا دیر آر پیپل جن کے لیے یہ جو ڈالر کی ڈیویلیویشن 280 روپے 290 پہ 300 320 پہ ہوئی ہے, ان کے لیے پچھلے 2 سال عید کے تھے. جو کئیوں کے لیے مرے ہوئے تھے, کئیوں کے لیے وہی عید تھی کہ جو کانٹریکٹ انہوں نے 170-80 روپے کے حساب سے ڈالر یا پاؤنڈ میں کیا ہوا تھا, تو ان کو تو فائدہ ہی فائدہ تھا. ان کی تو انکم 3 لاکھ روپے ایسے ہی بڑھ گئی 10 کے پیچھے 30%. تو یہ ایک دنیا ہے, لیکن اس دنیا کو بھی آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے دین کو نہ پڑھا. لینز وہ ہونا چاہیے. تو یہ جو سیریز ہے اس کو ایک طرح سے ایک الیبوریٹ کرتی ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو ہم نے لاسٹ ٹائم سورۃ العصر پہ بات کی تھی, اس وقت ہم نے کچھ سورۃ 3 پہ بات کرنی, اور وہ ساری کی ساری صورتیں میرا لالچ یہ ہے کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے.
پہلے کتابیں ہماری تیار ہوئی ہیں، ماشاء اللہ 4 سال سے جمعہ کو خطبے دے رہا ہوں، تو وہ کافی کتابیں اب آ رہی ہیں ان کی خطبوں کی، تو یہ بھی اسی طرح ریکارڈ ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک طرح سے صدقہ بن جائے گا. دس از اونلی لالچ ہوئی ہے. تو یہ وہ آیتیں ہیں جنہوں نے میری زندگی بدلی ہے. تو تورہ تو 3، اور اس کے اوپر بھی چند مہینے پہلے میں نے اس پہ بھی خطبہ دیا. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. دیکھیں قرآن کو پڑھنے کے نا کچھ میں نے جو زندگی میں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، نہ پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ایک ٹائم تھا پاکستان کی ہر دینی جماعت آج تک میرے سے رابط میں ہے اور مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے. میں کوئی ملا نہیں، اور شاید میری یہی خوبی ہے کیونکہ میری ایک فری سوچ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جب میں نے ایک کتاب ان کو دکھائی تھی، بڑا ینگ تھا میں 24-25 سال کا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا آ جاؤ میرے ساتھ. آپ کو تو وہ جماعت میں آنے کا کہتے تھے. تو میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب میرے اپنے کچھ، کہتے ہیں بس چپ ہو جاؤ، بڑا مشکل راستے پہ چل رہے ہو، قائم رہنا. شاید انہی کی دعا قبول ہوگی، میں اب تک کھڑا ہوں. لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے ان کو جواب میں، اور انہوں نے مجھے زور نہیں دیا. جماعت الدعوہ، تبلیغی جماعت، الہدیٰ، جماعت اسلامی، میرے سب کے ساتھ تعلقات، ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلقات. اور لوگ مجھے کہتے تھے یہ آج آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مشہور کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ دے وانٹ ٹو انکیش دیم سیلوز. مجھے پاور کا شوق ہی نہیں ہے، اور میں نے یہ پروو کیا. لوگ مجھے 25 سال کی عمر میں کہتے تھے ایک دن آئے گا تو بھی کسی پارٹی میں شریک ہوگا. میں کہتا تھا نہیں ہوں گا، الحمدللہ آج تک نہیں ہوگا. کیوں؟ اٹانومی. میں اپنی آزادی، دنیا کی سب سے بڑی نعمت آزادی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزاد کیا. مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اگر میں کسی کے پاس رہتا ہوں، میں اٹانومی سے وہ کہہ ہی نہیں سکتا جو مجھے کہنا چاہیے، تو پھر نعوذ باللہ وہ تو ایک انسان کی غلامی ہے. میں اللہ کی غلامی چھوڑ کے انسان کی کیوں کروں؟ میں نے جو کہنا میں نے تو کہنا. میں اتنی چپ ہونے لگا. آپ کو پتا ہے اس کی پچھلے میں نے لیکچر میں آپ کو وجہ بتا دی تھی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. سر جھکا کے بیٹھ جانا غلط بات کو سن کے، تو پھر کسے کہتے ہیں شرک اور کیا ہے؟ بندے آپ اللہ کے ہوں اور غلطی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور صبح دوپہر شام ہر منٹ لمحے، اور چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہماری زبان نہ کھل سکے، تو اور غلامی کہتے کسے ہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہونے کے بعد قسمیں کھا رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے جہاں پہ اللہ قسم کھائے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے اللہ نے قسم کے لیے انتخاب کس چیز کا کیا ہے، کیونکہ جس چیز کا انتخاب کرے گا وہ بہت اہم چیز ہوگی. نمبر 2 یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے بعد اللہ نے مضمون کیا بیان کیا، کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہوگی جس پہ اللہ کو یہ 4 قسمیں کھانے کی ضرورت پڑ گئی. تو آپ سوچیں وہ ہر گھر میں ہر ماں کو ہر بچے کو وہ زبانی یاد نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے بھی اللہ اوپر سے قرآن اور اس کے اندر بھی قسم کھا کے کچھ کہہ رہا ہے. یار یہ خدا دے واسطے پڑھ لو کی کہہ رہے سمم بکمم عمیم فہم لا یرجعون. یہ اس معاشرے کی عادت ہے، اوپر سے باتیں گزر جاتی. 4 قسمیں، والتین والزیتون. اس پہ باری باری بات کرتے ہیں. دیکھیں وہ 3 سب کو آسانی سے پتہ ہے، انجیر جنت کا پھل ہے، زیتون اولیو آئل ہے. یہ دونوں طب نبوی کے اندر بھی ان کی بہت زیادہ ہے. ان کے آپ پھلوں کی آپ تاثیر پڑھ لیں. ہم لوگ تو اینٹی بایوٹکس ہمارے خدا ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہماری خدا ہیں. کبھی کسی نے بچے کو بیمار ہوتے ہوئے شاید کھلاتے ہوئے دیکھا، پیٹ خراب ہے نہیں شاید کو نہیں ٹھیک ہوا، دوسری باری پھر کھوا، اور خراب ہو گیا پھر کھوا. کیوں؟ کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ ایک خاتون آئی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا کہ خاتون آئی، یا رسول اللہ پیٹ آپ نے شاید، یا رسول اللہ اور خراب ہو گیا شاید.
مرنے والا ہو گیا شہد. چوتھی دفعہ آپ نے کہا شہد, کیونکہ تیرا پیٹ جھوٹ بول سکتا ہے, اللہ کی کتاب نہیں, اور اللہ نے شہد میں شفا رکھی. اس کے باوجود آپ میں سے کتنی مائیں ہیں جو بھاگتی شربت اس کو پلاتی ہیں, پیناڈول پلائیں گی, شہد نہیں پلائیں گی. پھر کہتے ہیں اس مسلمان قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہی ہوا ہے. یعنی کہ ہم قبروں میں کیا جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو بہت کامیاب کیا, ساڈے جے بندے نہ ہوندے تو انہوں کی دوائیاں نہ وکدیاں, ڈاکٹراں دے پروفیشن نہ چلتے. آپ کو پتا ہے مدینہ کے اندر ان دنوں کے اندر ڈاکٹر بھوکے مرتے تھے کیونکہ مریض بندہ کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا. کبھی سوچیں ان باتوں کو, سوچیں تھوڑا سا سوچیں کہ پورے زندگی میں ہم کتنی دوائیاں کھاتے ہیں اور کیا ہماری صحتیں بہتر ہو گئی. لیکن ایمان دوائی پہ آ چکا ہے, رب پہ نہیں آیا. دوائیوں پہ ہے. پیناڈول کی گولی ہر ایک کے اندر پڑی ہوگی, اس میں جیب میں یا پرس میں. اور کبھی جا کے غور سے کسی دن پیناڈول کے لکھیے گا کہ اس کے نقصانات گوگل پہ ذرا جا کے ڈھونڈیے گا, اور پھر اپنا سر دیواروں کے ساتھ ماریے گا. یہ میں کیا کرتا رہا, صرف پیناڈول کا ذکر کیا جو سب سے عام سب سے سستی گولی, اور ہر بندہ کھا رہا ہوتا. صرف ایک چھوٹی سی ایک اخبار کی خبر سنا دیتا ہوں, باقی سرچ آپ خود کر لیجیے گا. پارسی اپنے بندوں کو ایک جگہ چھوڑ آتے ہیں, پارسی, اور وہ پرندے کھا جاتے ہیں. پارسیوں کی ایک اسٹڈی ہوئی کراچی کے کہ یار یہ بندے کھاتے ہیں اور جو پرندے ہیں وہ مر جاتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ پتہ چلا کہ پیناڈول کی ٹاکسیسٹی کی وجہ سے معدے کی اندر سے جو پرندہ بھی وہ کھا رہا ہے وہ مر رہا ہے. تو آپ سوچیں جو کھا رہا ہے ہوتا کی حال ہوتا ہونا. یہ کچھ سالوں پرانی اخبار کی خبر ہے. پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم بیٹھ کے ریسرچ تو کریں یہ کیا ہے یار, وٹ از پیناڈول. سو اللہ کہتا ہے وہ 3 انجیر کی قسم, وہ زیتون اور اولیو آئل کی قسم, زیتون کی قسم. اب یہ ٹھیک ہے پھل تو ہیں لیکن اس کے بارے میں بڑی اوپینینز ہیں. ایک اوپینین تو یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کی بات ہے. یہ جو انجیر کی بات کی جا رہی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ زمانہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنے ننگے جسم کو چھپایا, وہ جو پتا استعمال کیا وہ انجیر کا تھا, انجیر کے درخت کا تھا. اس کا مطلب جنت کا پھل ہے. تو جو مفسرین ہیں قرآن کے, ٹاپک یہ نہیں ہے قسموں کا, ٹاپک آ گیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دوں. دوسرا اس کے بارے میں ایک اوپینین یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی جب وہ ماؤنٹ ارارات میں پہنچ گئی تھی ان کی کشتی سری لنکا کے پاس, کچھ کہتے ہیں کوئی ٹرکی اور سری لنکا کے درمیان, تو وہاں پہ جو مسجد بنائی تھی یہ اس جگہ کا ذکر ہے, وہاں پہ بہت زیادہ انجیر تھی. تیسری اوپینین اس کے بارے میں یہی ہے جو آپ کو بتایا, پھل ہے. کوئی بھی اوپینین ہو اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں مفسرین کیا کچھ کہتے ہیں. زیتون کے بارے میں آ جائیں تو کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کا نے جب اتنے مہینے گزار دیے پانی میں سیلاب کے اندر, تو انہوں نے اپنے کشتی میں سے ایک پجن کو, کبوتر کو بھیجا, فاختہ کے کہتے ہیں, کچھ پجن کہتے ہیں, کہ دیکھ کے آؤ کہ قریب کہیں مٹی ہے, کوئی ساحل نظر آتا ہے. تو وہ جو فاختہ تھی یا جو کبوتر تھا وہ واپس جب آیا تو اس کے منہ میں جو ٹہنی تھی وہ زیتون کی ٹہنی تھی. تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ خشکی قریبی ہے. تو ایک اوپینین اس کے بارے میں یہ ہے. دوسری اوپینین اس کے بارے میں یہ ہے کہ یروشلم کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ زیتون ہوتا ہے. تو ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ میں زیتون اولیو بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت رسیلا اولیو, تو یہ شاید اس کا ذکر ہے. اور تیسرا پھر وہ یہ کہ یہ پھل ہے. نیور دی لیس ان میں سے کوئی اوپینین بھی ہو,
مفسرین ان چیزوں پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں. تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں, مولانا مودودی کو اٹھا لیں, اور آپ اٹھا لیں, تو ڈفرینٹ آپ کو اوپینینس ملتی ہیں, لیکن وہ صرف یہ جاننے کی کوشش ہے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. ٹاپک فرق نہیں ہوتا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ ان تینوں, یہ تینوں ہی صحیح ہیں. کہتے ہیں نا, جن چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود واضح نہیں کیا, صرف اتنا نہیں کہہ دیا انجیر کی قسم, اور بات وہ یہ بہت اہم ہے, ختم ہوگی, خلاص. اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ متشابہات کے پیچھے نہیں بھاگتے, محکمات کے پیچھے. تو حکم تو بعد میں آنا ہے, ابھی تو صرف قسم کھائی ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ قسم کس پہاڑ کی وجہ سے کھائی ہے, یا انجیر کی وجہ سے کھائی ہے, یا انجیر کے پہاڑ کی وجہ سے کھائی ہے, کس کی وجہ سے کھائی ہے. بھائی اس کی سگنیفیکنس یہ ہے. ہم ان بحث مباحثوں میں پڑ جاتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. سبجیکٹ کو اہمیت دیں. وطور سینین, اور سینین کے پہاڑ کی قسم, یہ تیسری قسم ہے. انگریزی میں اس کو ماؤنٹ سینائے کہتے ہیں. اب اس کے بارے میں بھی اوپینینس ہیں. ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ مصر کے علاقے میں ایک پہاڑ جس پہ زیتون کا پھل بڑی فراوانی سے پایا جاتا ہے. دوسرا, یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس یعنی کہ صحیفے ملے, جہاں سے جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی وائف کے ساتھ, اور ایک بچہ تھا, ادھر سے جو آواز آئی تھی, انہوں نے کہا تھا سردی لگ رہی ہے, تو آگ لینے کے لیے جب وہ گئے تھے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز آئی تھی. تو یہ وہ پہاڑ ہے. تیسری اوپینین یہ ہے کہ یہ سنین اور سینا, یہ ان کے عربی میں ایک ہی معنی ہے, اور ان کے معنی کا مطلب یہ ہے کہ برکتوں والا, رحمتوں والا, نعمتوں والا پہاڑ. تو تینوں میں سے کوئی بھی آپ مان لیں, اٹ ڈز ناٹ ریئلی چینج دا ٹاپک. سگنیفیکنس, اس کی اہمیت ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے. تو یہ تیسری قسم ہے, وہ تین والزیتون وطور سینین. چوتھی قسم, وہذا البلد الامین, اور امن والے شہر کی قسم. اور امن والا شہر کون سا ہے جی؟ مکہ. اس کے بارے میں ایک ہی اوپینین ہے کہ جی وہ مکہ, کیونکہ زمانہ جہالت میں بھی, جب قریش کے زمانے میں بھی, اس شہر میں آ کے خون ریزی بند ہو جاتی تھی. قافلے لوٹتے لٹاتے آتے تھے ایک دوسرے کو, لیکن اس شہر کی حرمت اس وقت بھی قائم تھی. اس وقت یہ دنیا کا اکنامک ایک بہت اہم ٹریڈنگ روٹ تھا, اور یہاں پہ لوگ آتے تھے شہروں سے لے کے اپنی چیزیں لے کے. کوئی پرشیا سے لے کے آ رہا ہے وہ جو بوسکیاں اور جناب اس طرح کی چیزیں, بڑے قالین آتے تھے, اور کیا کچھ آتا تھا, کھانے آتے تھے, لیکن لوٹتے لٹاتے قافلے آتے تھے, لیکن اس شہر کے اندر پہنچ کے سارے انسان کے بچے بن جاتے تھے. تو اس کی سگنیفیکنس آج تک آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے اندر لڑائی, جہاں تک کہ جانوروں کا بھی بڑے رائٹس ہیں. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مکہ آج کل تو ہم مکہ میں شیطان کو پتھر مارنا بھول جاتے ہیں, لیکن ٹک ٹاک بنانا نہیں بھولتے. کھڑے ہو کے طواف میں ٹک ٹاک بنا کے اوپر چڑھا رہے ہوتے ہیں فیس بک میں. یہ اس مکہ کی حرمت کی حالت ہے. ایسے لوگوں کو تو جوتے مارنے چاہیے. یار یہ تم کیا کرنے آئے, سوچ تو لوگ کرنے کے آئے. یہ کہتے ہیں انسان ایک فنومینا ہے جس پہ ہم کافی عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں. اب تو وہ گوروں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ دنیا اس وقت ماس سائیکوسس کی اسٹیٹ میں ہے, ایک پاگل پنے کی جنونی کیفیت میں ہے, ایک ہیجانی کیفیت میں ہے. تو یہ ماس سائیکوسس ہی نظر آتا ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ. یہ ذی شعور کوئی نہیں سوچ سکتا کہ میں اس وقت کرنے کے آیا ہوں ادھر, میں کس شہر میں ہوں, یہاں پہ کیا کر رہا ہوں. وہاں پہ بھی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. جس شہر کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جگہ ہی پیس کی ہے, وہاں پہ آواز اونچی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے, وہاں پہ گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, دھکے دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. تو یہ پاگل ہی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ شہر ہے جو کہ
امن کی جگہ ہے. ایک اور اوپینین ہے اسی کی مناسبت سے، کیونکہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، وہ کہتے ہیں جب ذکر ہو رہا ہے جگہوں کا، پہاڑ ہے ایک، طور سینین پہاڑ ہے، چوتھا شہر ہے، اور وہ بھی ایک پہاڑ کی آپ کو پتہ ہے وہ جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہوتے تھے اور جس میں وحی آئی، غار حرا میں جایا کرتے تھے، تو مکہ اس کی ویلی میں تھا. تو یار اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ساری کی ساری جگہیں ہیں. انجیر اور طور، پھر جو مفسرین ہیں وہ اس ٹاپک کو اس طرح سے سرچ کرنا شروع کر دیا کہ جی اگر یہ جگہ ہے، یہ جگہ، تو پہلی دو بھی جگہیں ہی ہوں گی، شاید ہم اس کو پھل سمجھ رہے ہیں. تو وہ اس اوپینین والے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو 3 ہے وہ ماؤنٹ جوڈائی ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام والا جہاں پہ انجیر ہوتی تھی. جو زیتون ہے وہ ماؤنٹ آف آلوز ہے، جو آج بھی یروشلم کے باہر نظر آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مسجد اقصیٰ کے پاس نظر آتا ہے، میں نے گوگل پہ بھی دیکھا ہے. تو یہ وہ جگہ تھی. تیسری جگہ ماؤنٹ سنائی کے بارے میں وہ ایک ہی اوپینین ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی جگہ. اور چوتھی اوپینین مکہ، یا مکہ کے ارد گرد جہاں پہاڑ، وہاں جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، جہاں پہ وہی آئی کہ یہ سارے کے سارے چاروں پہاڑی ہیں. پھر بھی ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے بہتر. لیکن یہ جو اوپینین اس کے بارے میں یہ 4 قسمیں ہو گئیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ جی کھا رہے ہیں. کیا کہنے کے لیے؟ اب آتا ہے ٹاپک. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی احسن طریقے سے پیدا کیا. یہ وہ انسان، آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ملینز کے حساب سے سپیسیز ہیں. ایک سمندر کے اندر ملین سپیسیز ہیں جس کو آج تک سائنس نام نہیں دے پائی. اسی طرح پھر پرندوں میں ہیں، اسی طرح پھر جانور و حشرات میں ہیں، پھر جنات میں ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ان سب کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کس کے بارے میں کہتا ہے؟ انسان کے بارے میں. اور یہ وہی جھگڑا ہے جو شیطان کو شیطان بناتا ہے، جو ابلیس کو ابلیس بناتا ہے. کہ اے اللہ، ایسی ایسی مخلوقیں، فرشتے، اتنے اتنے خوبصورت، اتنے اتنے بہادر، اتنے اتنے بڑے، اتنے اتنے خوبصورت، یہ مٹی سے بنایا ہوا یہ تو کہتا ہے کہ اس کو میں سجدہ کروں؟ یعنی کہ آپ سوچیں 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں نے بہترین بنایا. اب آپ کو نظر آتا ہے آج کا انسان بہترین حالت میں؟ انسان تو کہاں سے گرا، کہاں سے گرتا کس لیول پہ گر چکا. اب آپ سوچیں جن بچوں کو یہ باتیں بچپن میں ان کے خون میں ڈال دی جائیں، یو آر دا بیسٹ بینگ، یو آر دا وائس رائے، یو آر دا خلیفۃ اللہ فی الارض، یو آر دا بیسٹ اینڈ دا بیسٹ. سوچیں اس کی آواز کیسی ہوگی، اس کی چال ڈھال کیسی ہوگی، اس کی حرکات کیسی ہوں گی، اس کی سیلف اسٹیم کیسی ہوگی، اس کی سیلف رسپیکٹ کیسی ہوگی. آئی ایم دا بیسٹ. یہ آپ کو آج کا انسان بیسٹ لگتا ہے؟ جھکا ہوا، مرجھایا ہوا، پوری حالت. اس نے اپنے آپ کو کس جگہ گرا دیا ہے؟ ہی از ناٹ دا بیسٹ. آج کل تو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہی از دا ورسٹ آف دا کریشن. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ایسے نہیں اس کو سجدے دلوائے. ہی از دا بیسٹ بیکاز آئی blessed him with something which I have not blessed anybody else, and that rational ability, the choice. جانور آپ کو ملینز اور ملینز کے، آپ کے کتے کی جیسے زندگی تھی آج سے 100 سال پہلے، وہ آج بھی ویسی ہے. بلی کی جو فطرت تھی بلی وہی کرتی ہے.
کتے بلیوں نے میکڈونلڈس کھانا نہیں شروع کیا. اگر آپ ان کو کھلانے کی کوشش کریں گے تو وہ پڑا ہی رہ جائے گا, وہ کھائیں گے بھی نہیں. وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ گندے پلاسٹک نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے. لیکن انسان ایسا ہے کہ وہ بھی پلاسٹک بھی کھا جاتا ہے. تو کتے بلیاں ہم سے زیادہ عقل مند ہیں. پرندے نہیں کھاتے کہ یار یہ کیا ہے. لیکن ابھی شام کو آپ جاتے ہیں کسی میکڈونلڈس کے آگے سے رکیے گا گزرتے ہوئے تو دیکھیے گا کہ یہ لوگ کون لوگ ہیں. تو انسانوں کی زندگی میں تغیر یا بہتری کی طرف یا برائی کی طرف, یہ ایبلٹی صرف انسان کے پاس ہے. نہ ہی چمپینزی کی بیگم نے وومن رائٹس کی کیمپین شروع کی ہے, بندوں نے شروع کیا. نہ ہی چمپینزی وہ کرتے ہیں اپنی بیگموں کے ساتھ جو آج کل کا بندہ کرتا ہے. نہ ہی چمپینزی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یار میں تو دل نہیں کرتا کام کرنا, تو کر جا کے, تو منو لیا کما کے کھا. جو فطرت تھی وہ فطرت پہ آج بھی قائم ہے. یہ انسانوں کے فیصلے ہیں. یعنی کہ ایک فرشتہ ہے, قرآن پاک بھرا ہوا ہے کہ یہ پرند ہیں. صبح صبح آپ کو پتہ ہے وہ چوں 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 شروع ہو جاتی ہے. ادھی دنیا تو ستی ہوتی, ادھی تو ظاہر ستی ہوتی. وہ آج تک یہ تو نہیں کہتے اللہ آج ذرا لیٹ ہو گیا, میں ذرا راتی فلم بڑی چنگی چلتی پئی سے. وہ آج بھی پروگرامڈ ہیں, انہوں نے صبح اٹھنا ہے اور اس رب کی تصویر بیان کرنی ہے. یہ انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ سویا رہے یا اٹھے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی کے 30 سال گزر گئے اس جستجو میں کہ ہم صبح اٹھیں گے. جس بندے نے 30 سال اسی جستجو میں گزار دی, اس نے باقی کیا کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہماری اتنی لمبی اسٹرگل ہے. تو یہ سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ ایبلٹی جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یار باقی فرشتے ان کے پاس اختیار نہیں ہے نہ کرنے کا. جانوروں چرندوں پرندوں کے پاس دے کی ناٹ سے کہ اللہ آج ہم نے آپ کی تصویر نہیں کرنی, آج میری طبیعت خراب ہے, آج میں اٹھوں گا نہیں, آج میں گھونسلے سے باہر نہیں نکلوں گا, آج چھٹی منانی ہے میں نے. یہ اختیار دیا اللہ نے. تو صاحب ذرا جس شخص کو اختیار دے دیا اور اس کے باوجود بھی وہ وہی کرے جو اسے کرنا چاہیے, وہ تو پھر واقعی سجدے کے قابل ہے. کہ باقیوں کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, اس کے پاس اختیار ہے. اس کو ابھی سزا نہیں ملنی, اس کو بعد میں پکڑوں گا میں ایک دفعہ. لیکن یہ پھر بھی دیکھ وہ میرا بندہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ رہا, وہ دیکھ فراڈ کر سکتا ہے نہیں کر رہا, وہ دیکھ کیا کر رہا ہے, وہ میرا بندہ ہے. تو یہ ابیلٹی ٹو تھنک اینڈ ابیلٹی ٹو میک اے چوائس, انفارمڈ چوائس, اس کی مرضی ہے. یہ ابیلٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی ماں سوائے انسانوں اور جنوں کے. دیٹ ایبلٹی بائی اٹ سیلف, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, نہ خوبصورتی میں, نہ طاقت میں, نہ سائز میں, نہ عمر میں, نہ عمر کی لینتھ میں, لانگیویٹی میں, نہ اسپیڈ, کسی چیز میں بھی آپ باقیوں سے بہتر نہیں ہیں. صرف ایک ایبلٹی ہے جو کہ آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیتی ہے. لیکن ہم اس ایبلٹی کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی لائن کے اندر 4 قسمیں کھا کے یہ بتا دیا کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے اس سے بہتر کوئی چیز پیدا نہیں کی. یہ سائیکالوجی کا, نفسیات کا, ہیومن سائیکالوجی کا بہترین ایلیمنٹ ہے. مین ان دا بیسٹ آف دا فارمس. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے. دنیا میں جتنی آپ کو تبدیلیاں نظر آتی ہیں, رونقیں نظر آتی ہیں, جو آپ کو چینج انسان کی وجہ سے. یہ انسان کسی کا گلا کاٹ بھی سکتا ہے, کسی کا گلا جوڑ بھی سکتا ہے. لیکن یہ ایک بہت سی بریک لائن ہے. اور اب آ جائیں اس ماس سائیکوسس کی طرف. یہ 2 لائنیں ہیں صرف. 4 قسمیں کھانے کے بعد صرف 2 لائنوں کے اندر آپ کی زندگی بدل جانی چاہیے.
پہلا یہ سبق کہ یو آر دا بیسٹ، اور دوسرا سبق ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ بہترین ہے لیکن اس کے اندر پوٹینشل ہے دنیا کی گندی ترین شخصیت بننے کا، ذلیل ہو، یہ کتوں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ خبریں نہیں پڑھتے آپ، انسانوں کی حرکتیں نہیں روز آپ کو نظر آتی؟ کیا ہم میں سے کسی نے اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں کہ یو آر دا بیسٹ بٹ ریمبر یو ہیو دا پوٹینشیل آف بیکمنگ دا ورسٹ؟ یہ جو جن رشتوں کے پیچھے ہم چھپتے پھرتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ باپ بیٹے کا گلا کاٹ رہا ہے، بیٹا اس کا کاٹ رہا ہے، بیوی اس کا حق مار رہی ہے، وہ بیوی کا حق مار رہا ہے، بچے اس کو تھپڑ مار رہے ہیں، وہ اس کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ بچے ان کے آپ جدادوں کے پیچھے دیکھیں کیسے قتل و غارت ہوتی ہے، قبیلے لڑ رہے ہیں، حرکتیں دیکھیں، ایک دوسرے کو گردنیں اتاری جا رہی ہیں۔ تو یہ انسان کس پستی میں گرا، اور یہ کیوں گرا؟ کیونکہ اس نے اس چیز کو اگنور کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ انسان بنایا تھا تو اس کو مینول دے کے بھیجا تھا کہ دیکھ تو بہترین ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، تو سب سے گندا بھی ہو سکتا ہے اگر تو نے اپنے آپ کو بچا کے نہ رکھا، کہ دنیا میں تیرے جیسی گندی ایگزامپل نہیں ہوگی۔ میری بورن اگین کا پہلا دن ہے ڈے 1، if you understand life is difficult, it is not difficult, but for those who understand the truth of life۔ آپ سوچیں یہاں پہ آپ کو پتا ہو، کہتے ہیں نا رسول پاک نے ان سے پوچھا دنیا میں کیسے گزار رہے ہیں، تو آپ نے کہا ایسے جیسے خاردار جنگل سے ایک خاتون اپنا دوپٹہ یا آنچل بچا کے گزرتی ہے، تو کیا ہم یہ 60 سال ایسے چل کے گزرتے ہیں؟ ہم تو ہر ایک پہ امید لگاتے ہیں، ہر ایک پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہر ایک سے دھوکہ کھاتے ہیں، ہر ایک سے پھر ہوتے ہیں، پھر چیختے ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ انسان کے اندر کیا کیپیسٹی ہے تو ہم سوچ سمجھ کے جاریاں لگائیں، سوچ سمجھ کے دیکھیں۔ ایک بندہ جو رب کا نہیں بن سکا وہ آپ کا کیا بنے گا؟ تو کتنے ہیں جو شادی سے پہلے اس کے سی وی میں یہ لکھتے ہیں کہ یار 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے۔ کتنوں کا کرائٹیریا شادی کے لیے یہ ہوگا کہ جی میری بیوی جون سی ہے وہ قرآن پڑھی ہو، اس نے اس نئی نسل کی تربیت کرنی، سونی ہوئے، پیسے والی ہوئے، تو بس ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ اگر کسی نے اصل سے ہٹ کے ان چیزوں میں شادی کی تو اس کا ناک، حدیث میں آیا ہے، زمین یعنی کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ جس نے خاندان، جس نے حسب نسب، خوبصورتی، مال کی وجہ سے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کی، تو پھر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو جب اگر ہم نے یہ پڑھا ہو دین، تو اگر کسی نے اللہ کے خوف، تقوی والی سے ہٹ کے ان خوبیوں میں شادی کی تو اس کو بدوا دی ہے، جو بھی کہا کہ اس کے ناک زمین میں رگڑا گیا، یعنی یہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ تو پھر اگر یہ کسی نے پڑھی ہو تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی بچیوں کو پہلے قرآن پڑھاتے ہیں؟ پہلے تو ہم انہیں گرامر اسکول بھیجتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اس سے بچنے کا ہم نے کیا کیا؟ یہ جان کے کہ اس میں یہ کیپیسٹی موجود ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، بارشیں آنے والی ہے، کچھ کرتے ہیں نا، کچھ تو کریں گے نا۔ تو بھائی آپ کو بتا رہا اللہ کہ اس کے اندر یہ ہے، تو آپ نے کیا کیا ڈیفینس میں؟ اپنے گھر کے لیے کیا تربیت کا کیا ماحول کریٹ کیا؟ بچوں کی کیا تربیت کی؟ قرآن پاک کتنوں نے ترجموں سے پڑھا؟ کتنی دفعہ پڑھا؟ بچوں کے سامنے کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں؟ کتنا ٹائم ہم لگاتے ہیں اس دین، اس زندگی کو سمجھنے کے لیے؟ 20 سال تو آپ نے لگا دیے کیریئر بنانے کے لیے۔ تو جس دنیا میں آپ آئے ہیں اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، اس کے قوانین کو سمجھنے کے لیے کتنے مہینے لگائے، کتنے گھنٹے روز دیے؟
کیونکہ وہ تو اکنامکس کی کلاس میں تو نہیں پڑھایا جاتا ہے, نہ ہی کسی اسکول یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. وہ تو وہی پڑھا سکتا ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہو. ٹویوٹا کی گاڑی کے اندر آئل کون سا ڈالنا ہے آپ ٹویوٹا کے والوں سے ہی پوچھتے ہیں. جس نے بنایا وہی جانتا ہے یہ چلے گی کیسے. تو آپ کو بنانے والا اگر وہ رب ہے تو کبھی سوچا اس سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے کہ یہ انجن کیسے چلے گا, صبح اٹھنا کیوں ضروری ہے, پاک صاف رہنا کیوں ضروری ہے, اخلاقیات کی کیوں اصلاح ضروری ہے. لیکن نہیں, کیونکہ ہمیں میں بتا رہا ہوں یہ پچھلی نسل تو بالکل ہی پیدل ہے, بالکل ہی پیدل, جنہوں نے کوئی اسٹرگل, کیونکہ یہ وہ ہے افلوئنٹ ماں باپ کے بچے ہیں, ان کے ماں باپ اسٹرگلنگ تھے, ان کو سب کچھ, انگریزی میڈیم اسکولوں کی پیداوار ہے یہ ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے, انہیں ککھ نہیں پتا ہے. اور آپ آج کل کے ان کا دین کا لیول پتہ کیا ہے, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دین کے نام پہ یوٹیوب پہ انہوں نے کس کی بات سننی ہے کس کی نہیں سننی چاہیے. یہ تو دین کے بندہ بھی ڈھونڈتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شکل سے کیسا ہے, عمر کیسی ہے, کپڑے کتنے پائے ہیں, لپسٹک میک اپ ہے, اسٹائل بڑا ہے, دیکھو سننا ہے. ان کی تو یہ پیمانے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہو, نہیں وہ بڑے سخت ہیں, وہ ذرا گریسفل نہیں ہے. یہ اس قوم کی حالت ہے. بھائی دانتوں کی درد ہے تو جا کے آپ ہارٹ سرجن کے پاس نہیں جاتے, ڈینٹسٹ ڈھونڈتے ہیں. تو کوئی دینی مسئلہ ہے تو خدایا دین والوں کے پاس جاؤ. لیکن وہاں پہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو کہ شوبز کے لوگ ہیں, ان سے آپ دین کا سوال پوچھیں گے. یہی بربادی کی وجہ. اپنی مرضی سے آپ جیسے گاڑی میں کبھی تجربہ کرتے ہیں, آپ کبھی ریڈیٹر کے اندر آپ نے موبل آئل ڈال کے دیکھا ہے, کبھی انجن کے اندر پٹرول کی جگہ آپ نے ڈیزل ڈال کے دیکھا ہے, کبھی تجربہ کیا ہے؟ نہیں نہ کیا کہ نہیں یار گڈی خراب ہو جائے گی, انہوں نے منع کی تھا ریڈیو کے اندر ہے نہیں پانا, اس پہ تو آپ بڑا یقین ہے آپ کو. لیکن جب اللہ آپ کو کچھ کہتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ نہ کرنا برباد ہو جاؤ گے, اس پہ کیا آپ نہیں سنتے, اس پہ روز تجربہ کرتے ہیں آپ اپنی زندگی پہ, روز قانون. اور کس کے تجربے کرتے ہیں؟ سنی سنائی بات کے تجربے. وہ کو پوچھنا ہے, ایدے کو پوچھنا, وہ کو پوچھنا, وہ بھی تو یہی کرتا ہے, وہ بھی تو یہی کرتا ہے. یہ ہمارے پیمانے ہیں. تو سما ردت نہ ہو اسفلا سافلین, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. انٹالرنس, امپیشنس بڑھنا شروع ہوا, پھر ڈس رسپیکٹ آئی, پھر ڈس اوبیڈینس آئی, پھر گریڈ آیا, لالچ آئی, یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پچھلے 40 سالوں میں آیا ہے. یہ 1992-93 کی میری کیسٹ ہے, میڈیا تفریح ہتھیار. اس وقت میں کہہ رہا تھا یہ آئے گا. پھر آپ کہتے ہیں معاشرہ کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا معاشرہ؟ بھائی یہی 20 سال سے دیکھ رہے تھے, تو اب جو ہو رہا ہے بھی صحیح ہو رہا ہے نا. یہ ماحول ہم نے کریٹ کیا, اس کے ہم مشترکہ ذمہ دار ہیں, ہم پوری نسل ذمہ دار ہے. یہ جو ہم نے ماحول کریٹ کیا ہے, وہ ابھی ہم کئی جگہوں پہ کئی چیزوں میں ہم وسط پہ آ چکے ہیں, کئی چیزوں پہ بھی ہم اور گر رہے ہیں, اور گریں گے, ابھی اور گریں گے. پچھلے 5-10 سالوں میں تو جنازہ پھر گیا اخلاقیات کا, جب سے یہ آپ کے پرائیویٹ چینلز آئے. میں نے اپنی آنکھوں سے پھر بھی دیکھا ہوا کہ مائیں اشتہاروں سے آگے بچوں کے آگے ہاتھ رکھ دیتے تھے. تو اب تو سب سے پہلے یعنی کہ 60 سال کی امائیں ہیں جو کہ میں کہتا ہوں یار ان کے ہاتھ میں تو تسبیح ہونی چاہیے. وہ کہہ رہی ہوتی ہے نہیں میں نے گھما کے لیا, میں نے آئس کریم کھوا کے لیا. میں اکثر اوقات پریشان ہوتا ہوں کہ یار دنیا کتنی بدل گئی ہے. کیونکہ ہم نے جب 60 سال کی خواتینوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی نانیوں کو, دادیوں کو دیکھا ہے, وہ آگے ان کا جواب کچھ اور ہوتا تھا. نہیں پتر ہوتا ہے جوانہ کا کام ہے. تو بھول گئے ان کے بتا رہے ایک عجیب بھیجانی سی, کچھ نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں. ہم وہ لاشعوری طور پہ جیسے ہوتا ہے نا ایک کمپیوٹر لگا ہوا ہے بس مشین, تو ہم وہ کر رہے ہیں جو لوگ کری جا رہے ہیں, ہم کری جا رہے ہیں. کراؤڈ ہے بس اس کو فالو کر رہے ہیں, سوچے سمجھے بغیر کہ یار یہ جس سے جا رہے ہیں, جتنے انہوں نے ڈوبنا جا کے, کیا میں نے بھی ایتھے ہی ڈوبنا جا کے. سوچتے لواں, پوچھتے لواں تسی کتنے جا رہے ہو,
بس 1 کروڑ چلتا ہو جا رہا، ہم بھی اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، کیونکہ سب نے یونیورسٹیوں میں جانا ہے، کیونکہ سب نے یہ کرنا ہے، کیونکہ سب نے وہ کرنا ہے، کیونکہ سب ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ سب ایسے ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا کرنا ہے، بس وہ ہم کیے جا رہے سوچے سمجھے بغیر، شعوری طور پہ فیصلہ کیے بغیر. سو یہ کرتے کرتے ولگیرٹی آئی. آپ نے ہم میٹرک میں تھے، میں اس احتجاج کا سب سے بڑا حصہ تھا جب یہ اسٹیج ڈرامے لگے کہ اسٹیج ڈراموں کو بند کیا جائے. اور یہ کیا، یہ انہوں نے اشارتاً کنایتاً بات کرتے تھے، یہ گندی بات اشارتاً کرتے تھے. یہ یعنی کہ 78 90 کی بات کر رہا ہوں، جو یہ اسٹیج ڈراموں کا کلچر آیا تھا کہ ان کو بند کر دو، یہ ستیہ ناش پھر جائے گا ملک کا. آج ٹیلی ویژن کے اوپر وہ مذاق رات اور یہ رات، اور اس میں آپ کی زبان سن لیں، ڈوب مرنے کا دل کرتا ہے. جو بچے ماں باپ بہن بھائی اکٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں برے کی برا لگنا ہی ختم ہو چکا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ مر جاتے لوگ ڈوب کے، وہ بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب دے ٹوٹلی لاسٹ کانشیئنس، ان کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے. یہ بات کوئی ہنسنے والی ہے، یہ رونے والی بات ہے. تو یہ ہمیں اس وقت بھی یہ پتا تھا، ایف سی کالج 79 میں ہمیں پتا تھا کہ یار یہ کیا کرنا کر بند کرو خدا دے بات سے. اور یہ انٹرٹینمنٹ کے چکر میں اب آپ کے سامنے یہ بس اب اس ملک میں صرف انٹرٹینمنٹ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو کرتے کرتے اب چیختے ہیں کہ کیا ہو گیا، اب گالی گلوچ پہ آ گئے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں. یہ یونیورسٹیوں کی حالت بتا رہا ہوں. اب ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. او بھائی جب یہ بیج بویا تھا اس وقت نہیں پتا تھا کیا ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے سائنس جو سے نا نظر آ جاتے ہیں 15 سال کے بعد کیا ہونا ہے. جب آپ کیکر بو رہے ہیں تو آم تو نہیں لگنے تھے اس پہ. تو یہی بویا تھا آپ نے 40-50 سال پہلے، یہی بویا تھا، یہ کاٹ رہے ہیں. تو یہ اب آپ کو نظر آتے ہیں کہ قتل و غارت رہتا ہے. روز اخبار میں اگر آپ پڑھ لیں تو ایسے ایسے قتل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ کراچی کی خبر میں تو اس کو ہضم ہی نہیں ہوتی کہ ایک بیوی نے اپنے خامند کو مار کے اس کے پکایا، اس کو پکایا، استغفر اللہ، کتنی نفرت ہوگی. چولہے پہ رکھ کے پکایا اس کو. آپ کے خیال میں وہ انسان ہوگی؟ یہ جو کہتے ہیں نا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، یہ ایک فرد کا کرائم نہیں ہے، یہ انسانیت کا کرائم ہے. جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ماں نے اس کے ساتھ مل کے میاں کو مار دیا، فلانے نے اس کے ساتھ مل کے اس کو مار دیا. یہ فیروز کی خبر ہے. سیکشل امپیورٹی کی ایک سے ایک بڑھ کے نئی قسم ہے، یعنی کہ اس کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا یونیورسٹیوں میں کلچر یہ ہے کہ جس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے، جس کی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کو مذاق اڑایا جاتا ہے. اتنا پیئر پریشر ہے کہ وہ مجبوری کے اندر بچے بچیاں اپنے بناتے ہیں، جو نہ بھی بنانا چاہے مجبور ہے، اس کو بلی کی جاتی ہے. یہ کالجوں سے شروع ہو جاتا ہے، یہ اسکولوں سے شروع ہو جاتا ہے، انگلش میڈیم اسکولوں سے. یعنی وہیں سے یہ بیج بو دیا جاتا ہے. تو پھر وہ اس حالت میں جاتے جاتے آپ دیکھ لیں کہ اس کے پھر آگے سے کیا اثرات ہیں. اور پھر آپ فراڈ کرپشن تو ہمیں نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ پوچھا گیا نا کہ فراڈ کرپشن یہ لوگوں کی کیا ہے. وہ کل میرا خطبے میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ دیکھیں جو قومیں، جن قوموں کو ڈبویا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، اور کہا کیا کہ جی یہ اپنی حدوں سے تجاوز کرتے تھے اور ملک میں فساد ہو جاتا تھا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ فساد، یعنی کہ قومیں کرپٹ نہیں ہوتی، فرد کرپٹ ہوتے ہیں. اور جب فرد قوم کے اندر میجورٹی میں کرپٹ ہو جائیں تو اس قوم کو کرپٹ کہا جاتا ہے.
ہر بندہ، ریڑھی والے سے لے کے چوڑے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ کرپشن کرتا ہے اور حرام کھاتا ہے. جا کے اپنے گھروں میں جا کے پوچھئے گا، جیسے ہماری مائیں ہوتی تھی نا، جس دن باپ مٹھائی کا ڈبہ لے آتا تھا نا تو اسے کہتے خیر تو ہے، کہ کہیں غلط کام سے تو نہیں، کوئی رشوت تو نہیں آ گئی. آج کل کی مائیں تو پوچھتی نہیں، وہ کہتی سانو خواہ صحیح جو مرضی کر کے لا کے. یہ فرق تھا اس زمانے میں. گھر کے اندر ایسا ایک نظام ہوتا تھا، اکاؤنٹیبلٹی کا، پریشر نہیں ہوتا تھا. تو اب برا نہیں لگتا. اب پیسے میں ہم ایسے بہہ گئے ہیں کہ اب ہمیں جو 10 قاتلوں کی بھی بیٹی منظور ہے پیسے والی، شرابی کبابیوں کی بھی منظور ہے، صرف پیسہ ہونا چاہیے. کبھی یہ ہوتا تھا ڈر کے رشتہ نہیں ملے گا، سوشل پریشر ایسے ہوتا تھا. تو یہ سوشل ایکسیپٹنس ہو گئی ہے ان ساری چیزوں پہ کہ ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے. تو جب قوم اس حالت میں آ جائے کہ یو ایکسیپٹ ایول، تو پھر اس کے تباہ ہونے کا انتظار کریں. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے اوپر بڑی حدیث ہیں، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہ ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکنا، زبان سے نہ روک سکو تو دل سے روکنا، اور دل سے بھی نہ رکے تو یہ، اور تو دل سے برا سمجھنا، اور اگر یہ ایمان کی سب سے، اس کے بعد کوئی ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ جو اس کا مطلب ہے، جن لوگوں نے برائی کو ایکسیپٹ کر لیا وہ ان تینوں کیٹیگریوں میں تو نہیں ہے. نہ انہوں نے اس کو ہاتھ سے روکا، نہ انہوں نے اس کو زبان سے روکا، نہ ہی انہوں نے اس کو دل سے برا سمجھا. کیونکہ اگر دل سے برا سمجھتے تو غصہ خون تو کھولتا، ایکسیپٹ تو نہ کرتے، نہیں تو ایکسیپٹ کرتے. تو ایمان تو ختم ہو گیا. یہ 23 کروڑ کی آبادی میں ایمان تو نظر نہیں آتا. کوئی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ لاکھوں شاید رکھے ہوں جو کہ شاید ایمان والے ہوں گے، میجورٹی میں تو آپ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ کرائٹیریا ہی نہیں پورا ہوتا. یہ کرائٹیریا کیا تھا؟ مجھے یاد آتا ہے، میں نے ایک اپنی نا روڈ ٹو سکسیس میں ایک کہانی لکھی تھی، اور وہ کہانی ایسی تھی، وہ یہ 1995 کی کتاب ہے میری، شاعرۂ کامیابی، اردو میں ٹرانسلیشن جس کی، اس میں نے کہانی لکھی تھی. اور وہ کہانی یہ تھی کہ ایک باپ ایک سینما میں یا پتہ نہیں کہیں پکنک پہ کہیں جاتا ہے اپنے بیٹے کو لے کے، اور اپنے جو 5 سال کا ہے اور ساتھ اس کا بیٹے کا دوست ہے. کھڑکی کے اوپر لکھا ہوا ہے $3 کا ٹکٹ. تو اسے جا کے کہتا ہے 3 ٹکٹ دے دو. تو وہ $10 دیتا ہے، 3 ٹکٹ $9 کے $1 واپس کر دیتا. جب یہ چلنے لگتے ہیں تو وہ اندر سے کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ یہ بچہ کتنی عمر ہے اس کی؟ وہ کہتا ہے 5 سال. وہ ساتھ کوئی 1 مہینہ شاید. اس کو دیکھتا کہتا ہے کہ اگر تم یہ کہتے کہ یہ 5 سال سے نیچے ہے تو $3 تیرے بچ جاتے. کسی کو پتہ بھی نہیں یہ 5 سال اور 5 سال 1 مہینے میں کیا فرق ہے. تو he said you could have easily saved $3 and no one would have known the difference. کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. تو وہ آگے سے بندہ کہتا ہے تھینک یو. یس آئی نو no one would have known the difference but my son would have known the difference. کسی کو پتہ نہ چلتا لیکن میرے بیٹے کو پتہ چلتا باپ کی اوقات کیا ہے کہ $3 کے پیچھے مجھے چھوٹا بنا دیا اس نے. تربیتیں ایسی ہوتی تھیں اخلاقیات. اب بچے ماں باپ کو بچوں کے سامنے لڑتے ہوئے گالی گلوچ کرتے ہوئے دیکھتے، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے. پتہ ہے باپ ادھر بیٹھا ہوئے ٹیلی فون پہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر کہتے ہیں اخلاقیات کہاں سے آئیں، کہاں سے؟ اور بھائی یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی، یہ اولاد سے تربیت سے آتی ہیں. اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں. پکڑ کے لے کے جائیں گے بچوں کے ساتھ تو آپ شروع میں وہ آپ کو پیار میں، محبت میں، اٹیچمنٹ میں آ جائے گا بھاگتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے. کرتے کرتے وہ خود ہی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا، صرف اس لیے کہ باپ کہیں جا رہا ہے میں ساتھ پیچھے آ جاؤں.
اسی طرح وہ نماز بھی سیکھ لے گا، اسی طرح وہ قرآن بھی سیکھ لے گا، اسی طریقے سے وہ اذان دینا بھی سیکھ لے گا. تو اب تو وہ باپ تو صبح دفتر چلا جاتا ہے، تو بچوں کی تربیت محلہ والے کریں گے، ٹی وی والے کریں گے، اب یہی کریں گے. سو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ خاندان، فیملیز کہاں سے بنتی ہیں. اور یہ معاشرہ دیکھیں، ایک یونٹ، معاشرے کا یونٹ کیا ہے؟ ایک فرد یونٹ ہے ایک فیملی کا، اور ایک فیملی یونٹ ہے معاشرے کا. فیملیوں سے جڑ کے معاشرہ بنتا ہے. جب معاشرہ خراب ہے اس کا مطلب ہے فیملی خراب ہے. جب فیملیاں خراب ہے اس کا مطلب ہے افراد خراب ہے. سمپل ایک یہ رول، یہ سوشالوجی آنسر، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے نظام میں کچھ خود نہیں ہوتا، لا آف کاز اینڈ افیکٹ چلتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کچھ نہ کیا ہو اور کچھ ہو جائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم، شخص، فرد کی حالت کو ایسے ہی بدل دے جب تک کہ پہلے اس نے خود کچھ ایسا نہ کیا ہو جس سے یہ ممکن ہوا ہو. تو سوچنے کی ضرورت ہے ہم نے ایسا کیا کیا کہ یہ ہوا، لیکن کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو اشرف المخلوقات تھا قرآن پاک میں، اسفل سافلین، چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ جی بہت ہی پست سے پست کر دیا. قرآن پاک میں ایسے لوگ جو عقل نہیں رکھتے، جو لائی لگ ہیں، جو کراؤڈ فالوورز ہیں، جو سوشل میڈیا فالوورز ہیں، ان کے بارے میں، عقل نہ استعمال کرنے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. بھئی کچھ دیکھا آپ نے، گالیاں لوگ نکال رہے تھے. انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سوچیں تو صحیح، یار یہ کیوں نکال رہے ہیں گالیاں؟ میں ایسا کیا کر رہا ہوں کہیں کل کو میرے بچے نہ نکالیں گالیاں؟ میں ایسا کیا کروں تاکہ میرے بچے اس ماحول سے بچیں؟ سوچنا انسان کا کام ہے. لیکن آپ کان کے ساتھ آپ نے موبائل لگایا ہوا ہے، ادھر گانے لگے ہوئے ہیں، بس چلتے جا رہے ہیں، اچھا یار اچھا ہو، سوچنا ہی نہیں چھوڑ دیا ہو. تو پھر آپ، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں. اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا صرف 2 ایسی سپیسیز ہیں جن کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اور اگر وہ اپنے دل ہے لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں کہ یار یہ کیا برائی ہو رہی ہے. آنکھوں کے نیچے سے برائی ہوتی نا، آپ دیکھتے نہیں. اور نہیں یار کچھ نہیں. مگر ان کے کان ہیں، ان سے سنتے نہیں. یہ لوگ بالکل جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ہیں. کیونکہ یہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لعنت کر دی گئی ہے کہ بھائی جس نے جو غفلت میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں کیا کر رہا ہوں یار، یہ کیا ہو رہا ہے یار، کیا کیا جائے. وی ڈونٹ ہیو ٹائم. سارا دن ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ویڈیوز آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اب یہ ہمارا بہترین پاس ٹائم یہی ہے. ہر بندہ تو اب تو واٹس ایپ کو بھی بلاک کر دینا چاہیے کہ روز کی 50 آپ کو ٹک ٹاک آ جاتی ہے. ہر بندہ ان کا سلام کلچر ہی بھول گیا ہے. ایک دوست ہے، اس نے سلام کرنا ہو نا اس کے وہ ٹک بھیج دے گا. تو میں اس کا کیا جواب دوں یار؟ وہ کسی زمانے میں کوئی مروت ہوتی، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یہ بھیج دے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب یہ کلچر، اب وہ دیکھی جائیں نہ تو سننے کا ٹائم، نہ سمجھنے کا ٹائم، نہ دیکھنے کا ٹائم. دیکھنے میں تو 2 منٹ لگیں گے آپ کو، لیکن کوئی سوچنے میں کے اوپر ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد کوئی پلاننگ کی جاتی ہے. بے شک سب جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے اور گونگے ہیں جو نہیں سمجھ، جو اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے. وہ بہت ہی برے ہیں. اب یہ تو ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، جیسے سورۃ العصر ہے نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں.
ولا سے اندر لسان الفی، سارے کے سارے فیل ہو گئے، ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا سارے کے سارے وہ ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، جو بالکل ہی پستی سے پستی میں گر گئے، ماں سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اب اس میں اور نیک اعمال کی، اب یہ دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے بہت اجر ہے، یعنی کہ یہ اسفل سافلین کی کیٹیگری میں نہ گرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ فارمولہ بتا رہے ہیں، نہیں تو تم سارے کے سارے جانوروں کی سے بھی بدتر گر جاؤ گے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو دو کام کریں۔ اب وہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار اتنی بڑی لعنت سے میں کیسے بچ سکتا ہوں، فٹافٹ کرو جو کرنا ہے۔ یا ایسا کہا جائے تیری گاڑی کا انجن بالکل برباد ہونے لگا ہے، ماں سوائے ان کے اگر تو نے یہ کر لیا تو آپ فٹافٹ بھاگ، تیرا پیو بس مرنے لگا ہے نہیں تو فٹافٹ جایا کر لے، تو آپ تو بھاگے جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پستیوں میں گر گئے ہو ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ دو کام کیے۔ تو پہلے تو ایمان کو سمجھیں، ایمان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، سو تیرے رب کی قسم ہے یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے نا۔ اسی لیے ڈاکٹر اسرار کو لوگ پسند نہیں کرتے، سخت باتیں کرتے، وہ سخت بات ہے، یہ نرم ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سچ بات ہونی چاہیے۔ تو سیدھی بات کہتے تھے بھائی اسلام لے آئے تم، بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ یہ ایمان نہیں لے آئے، ایمان تو بھی ان کے حلق سے نہیں اترا، ان کو کہو یہ کہیں کہ اسلام لے آئے، کیونکہ ایمان تو کچھ اور چیز ہے۔ اسلام تو ہے ٹھیک ہے جی، کلمہ پڑھ لیتا، روزہ نماز زکوٰۃ حج کر لیتی 5 الحمدللہ جی میں مسلمان ہو گیا، تو مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ انسان اپنے آپ کو پستی میں بچانے کے لیے جو دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اس کے لیے پہلا انجیکشن ہے ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ تیرے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ مان لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں کوئی 50 دفعہ حدیث کی کتاب کھلے کہ ہر فیصلہ حدیث پہ ہو، سنت پہ ہوگا۔ ہمارے گھر کا نظام میری مرضی اور تیری مرضی پہ نہیں ہوگا، میرا دل یہ چاہتا ہے، میں تو جناب جا رہی ہوں اپنے گھر، شادی ہے ہمارے 4 دن کے لیے، مہندی ہیں، ذرا کھولو کتاب، کیڑی مہندی سی مدینہ دے اندر، کیڑی برات سی مدینہ دے اندر، کون سا ماحول تھا مدینہ کے اندر، ذرا سوچیں۔ تو یہ پہلی ہے جناب، اور نہ صرف یہ بلکہ اس پہ فیصلے پہ دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ پائیں، 2، اور تیسرا خوشی سے قبول کریں، سیڈ ہونا کی اجازت بھی نہیں ہے، ہائے میں نے تو ادھر جانا تھا یہ کیا ہوا۔ میرے آپ کے سامنے پردہ کیا ہے، 4 دیواری، اب تو چادر اور 4 دیواری بیچارہ مولانا مودودی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اب تو گالی بن گئی چادر اور 4 دیواری، اب تو چادر اور 4 دیواری والوں کو کہتے قید خانہ۔ پسی ہوئی عورت ہے جو بیچاری گھر کے اندر محفوظ ہے، جس کو کوئی کھلا کے دینے والا، کھانے کو دینے والا ہے، جو کہ کل کو اس کا قد اتنا ہوتا تھا جس کا میں کوئی سڑک دی عورت ہے کیا، میرے پیچھے ہے کوئی میرے کھوانے والا، میرے کمانے والا، تو اب اس کو بیچاری کو کہتے ہیں ہائے بیچاری، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا،
کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. میرا دل کرتا ہے ایسے لوگوں کو تپڑ ماروں. اتنے زیادہ دور نہ جاؤ, ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کی کہانیاں پڑھ لو, بانو قصیہ کیوں پڑھ لو یار, تو 1400 سال پیچھے نہ جاؤ کہ اس زمانے میں 50 سال پہلے وہ عورتوں کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے تھے. کہ ہے ساڈا کوئی مرد کمان والا, ساڈا دماغ خراب ہے. حدیث کہتی ہے عورتوں کے لیے نہیں, ان کے لوگوں کے لیے the best and the best of the places are mosques and the worst of the places are بازار. مجھے بتائیں, یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ مسجد میں کتنی دفعہ زندگی میں گئی ہیں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کتنے گھنٹے گزارے ہیں, اور بازاروں میں آپ نے کتنے گھنٹے گزارے ہیں, بتائیں مجھے آپ. لگ پتہ جائے گا ایمان کی. یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیمانہ بتا رہا ہوں, اس کے معنی بتا رہا ہوں کہ جب تک تجھے منصف نہ مان لیں کہ ان کے تمہارے جھگڑوں کے اندر انصاف حدیث میں ہوگا, سنت میں ہوگا. بھئی سنت یہ کہہ رہی ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کی گندی ترین جگہ بازار ہے اور بہترین ترین, تو مسجد میں تو عورت کو جانے نہیں تم دیتے, اور بازاروں میں وہ بے لگام پھرتے ہیں ساری. عید کی رات میں صبح تک گھر نہیں آتے واپس, عید کی چاند رات کی شاپنگ ہو رہی ہے. اور مزے کی بات ہے, بڑے حاجی نیک نمازی پرہیزگار بھی اپنے بچوں بیویوں کو بیٹیوں کو لے کے بعد مہندیاں لگوا دیتے ہیں غیر مردوں کے. آپ کیا کریں, مجبوری ہے. بڑی ہوتی ہیں سڑکیں, بڑی بھری ہوں گی سڑکیں. تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے, کہ جب تک تجھے منصف نہ مان کہ ہمارا فیصلہ یہ ہوگا, اس پہ ہوگا, تو یہ ایمان ہے. اور دوسرا ہے نیک اعمال کرنا. میں ٹائم بچانے کے لیے نا آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں, اور یہ کہانی گوگل پہ لگی ہوئی ہے, یہ ہم بچپن میں سنتے تھے. الحمدللہ ہم نے سمسم دیکھ کے زندگی نہیں گزاری, ہماری ماں نے ہمیں کہانیاں سنائی ہیں. آج کل کی ماں کے پاس تو اپنی اولاد کو بھی کہانی سنانے کا ٹائم نہیں ہے. وہ کہیں یوٹیوب لا دیں, تو دیکھ لا. تو یہ کہانیاں ہم نے سنی ہوئی ہیں, اور یہ نیکی خیر اور شر کی, گورے اس کو بلیک ولف وائٹ ولف, یہ بڑی مشہور کہانی ہے. ادھر کی بھی اسٹوری بکس میں ہے کہانی ہے, آپ کو پوری کہانی مل جائیں گی نیٹ کے اوپر. وہ کیا ہے, ایک دادا ابو کے بعد ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, پوتا. کہتا دادا ابو یہ کیا ہوتا ہے, برائی اچھائی کیا ہوتی ہے, واٹ از ایول, واٹ از گڈ. وہ کہتا ہے بیٹا دیر از اے بلیک ولف ان سائڈ اینڈ دیر از اے وائٹ ولف ان سائڈ اینڈ دیر فائٹنگ آل دا ٹائم. ہمارے اندر ایک کالا بھیڑیا ہے, ایک سفید بھیڑیا ہے, اور وہ سارا دن لڑتے رہتے ہیں. اب یہ اس بھیڑیے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ شمس کیا کہتی ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا. فجور, there is a black wolf inside. Taqwaha, there is a white wolf inside. There is a khair, there is a shar inside you. قد افلح من زکاہا, جیتے گا کون, کامیاب کون ہوگا, جو اس کو مار دے گا. اب یہ تو قرآن کی آیت ہے, چلیں یہ نہ سنائیں کو بھائی کرسچن ورژن ہی سنا دیں کہ ایک کالا بھیڑیا ہے ایک سفید بھیڑیا ہے, تو دونوں میں سے جنگ چلتی رہتی ہے اچھائی برائی کی, نفس کی جنگ چلتی ہے, ہائے میں تو یہ کرنا ہے, دین کچھ اور کہتا ہے. تو آگے سے بیٹا پوچھتا ہے, پوتا پوچھتا ہے, گرینڈ پا وچ ولف ول ون, جیتے گا کون؟ وہ آگے سے کہتا ہے the one you feed the most. جیتے گا وہ جنہوں سے کھوائیں گا زیادہ, یعنی کہ جیتے گا وہ جس کا پیمانہ زیادہ اچھے کام کریں گے
تو وہ اس کی خوراک ہے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، برائی نیچے آ جائے گی۔ جب روز کے زیادہ برائی کریں گے تو اس کو برائی کو اور خوراک ملے گی، جس کو زیادہ خوراک مل رہی ہے وہ اور تگڑا ہوگا، اچھائی مرتی چلی جائے گی یہاں تک کہ اچھائی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ تمام حقوق العباد بتائے ہیں تاکہ آپ کا بلیک ولف تھوڑا سا کمزور رہے، یعنی کہ آپ بلیک ولف کو گالیاں نہ نکالیں، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، یہ بلیک ولف کی خوراک ہے، برائی، غلط چیزیں نہ دیکھنا، غلط چیزیں سننا نہ۔ وائٹ ولف کی خوراک کیا ہے؟ معاف کرنا، دعا دینا، تحفے تحائف دینا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، خیرات دینا، نیک اعمال کرنا۔ یہ نہیں کرو گے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، ختم، خلاص۔ تو یہ مجبوری ہے آپ کی اور میری کہ ہم روز کچھ نہ کچھ اچھے کام کریں، نہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ پین ٹوٹ چکا ہے، قلم لوہے محفوظ میں ہے کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ اپنی پستیوں میں گر جائے گا۔ یہ میری اور آپ کی مجبوری ہے، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ کرنا۔ یہ کوئی اللہ کی آپ سے نعوذ باللہ بھیک نہیں مانگ رہا۔ یہ جیسے کو ٹیوٹا والے کہہ رہے ہیں خدا دے واسطے ادا تیل بدلوا لینا، ہوا چیک کرا لینا، وہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، وہ آپ کا بھلا کر رہے ہیں، خدایا نہیں تو تیرا انجن بند ہو جائے گا۔ تو اللہ بھی آپ کو کہہ رہا ہے اور اس کو کر لینا کچھ ٹھیک، اس کا حالت نہیں تے تو گیا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ٹیوٹا کی گل مان لینے کیونکہ پیسے کی گل، انجن نقصان ہو جائے گا، لیکن جب اپنا ستیہ ناش پھیریا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر یہ پورے کا پورا معاشرہ اسفل سافلین۔ اپنے گھروں میں اگر آپ نے ایمان اور نیک اعمال نہ کیے، ایز اے فیملی، اٹھو صبح نماز پڑھتے ہیں، پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، کسی کے لیے کوئی نیکی کی بات کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو گھر انوائٹ کرتے ہیں، کسی کو تحفہ دیتے ہیں، نہیں تو اللہ کہتا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اگر یہ جنگ تم نے جیت لی تو قَدْ أَفْلَحَ، تو پھر آپ اگر تم پاک ہو گئے تو کامیاب ہو گئے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور اگر تم نے یہ جنگ ہاری تو برباد ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں، گھروں کے ہیڈ، ماں باپ، آپ پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی نسلوں کو، گھر والوں کو جن سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں، خدایا وہ پیار دنیاوی پیار نہ کریں۔ اگر ایک بچہ ہے جو آپ سے کہتا ہے مجھے بندوق دے دیں، آپ اسے بندوق نہیں دیتے، تو یہ جو بچے ہیں یہ ان کو نہیں پتہ ان کے لیے، اور یہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ان کی تربیت نہیں کی۔ اب اس کو انڈو بھی آپ ہی کریں گے۔ ان کو سمجھائیں تاکہ کل کو یہ نہ بھی کریں، ان کو آپ نہ بھی بچا سکیں، تو خدایا اپنے آپ کو تو بچا لینا کہ اللہ تو معاف کر دے۔ لیٹ ہوئے تھے لیکن جب پتہ چلا تھا ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ یہ سیدھے راستے پہ۔ اپنے گھر والوں کو محبت کسے کہتے ہیں؟ آپ محبت میں آپ کسی کو برباد ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ آپ سے اگر محبت کرتا ہے ماؤں سے 70 گنا زیادہ، وہ یہ قرآن اس کامیابی کی کتاب کا نام ہے کہ ہائے تو میرا بندہ ہے، ہائے میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تیری وجہ سے مجھ شیطان کو شیطان بنا دیا میں نے، تیری وجہ سے باقیوں سے میری لڑائی ہو گئی، میرا مذاق اڑایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کو سجدہ کروں، تجھے نہیں پتہ یہ جا کے کیا فتنے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون چاہتا ہو آپ کامیاب ہو جائیں؟ ایک بندہ آپ خود ہائر کریں
کہ یار میں رکھے جنرل مینیجر، تو آپ چاہتے ہیں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اے فیل ہو گیا لوگ کہیں گے نہ دیکھو جی نو پتہ ہی نہیں بندہ کہڑا ہائر کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خود چنا اور اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا۔ وہ چاہتا تھا آپ کامیاب ہو جائیں، جس کے لیے اس نے آپ کو قرآن دیا ہے، کامیابی کی کتاب۔ یہ اذان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ اذان ہوگی، ذرا غور سے سنیے گا کیا کہا جاتا ہے۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زبان بھی رکتی ہے، یہ ٹی وی بند ہوتا ہے یہ سن کے حی علی الفلاح، کامیابی ہے۔ یہ کتاب دین کی کتاب نہیں ہے، یہ کامیابی کی کتاب ہے۔ اس کو سمجھ کے پڑھائیں بچوں کو۔ سب جناب یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور الفاظ میں سورۃ العصر میں کہا تھا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کہیں بھی آ جائیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ کا نظام آپ سے نہیں چلتا کہ اللہ کہہ رہا ہے اپنی کمائی میں سے کچھ دے دو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کے لیے کچھ کر لو، تمہیں نہیں پتا یہ تیرے لیے ضروری ہے، نہیں تو یہ پیسہ تیرا ڈاکٹراں سے نکل جانا ہے، نقصانات سے نکل جانا ہے، بیماریاں سے نکل جانا ہے، اور خدایا اس کو کسی نیک کام میں ڈال کے ثواب کا ٹھاٹ لو، نہیں تو یہ تیرے پاس تو پھر بھی نہیں رہنا۔ کوئی بھلائی کر لو، کوئی چار اپنے کھاتے میں اچھائیاں کر لو۔ سو یہ کہتے ہیں نا دا ورلڈ، یہ البرٹ آئنسٹائن آپ ہوتا ہے، بہت بڑا نام ہے، فلاسفر ہے، اور اس نے اس پہ بھی بڑا کچھ کہا ہوا ہے، E=mc²، انرجیز کے اوپر۔ یہ جو میں نے آپ کو سورۃ شمس کی آیت سنائی ہے، قد افلح من زکا، وہ کہتا ہے دا ورلڈ از اے ڈینجرس پلیس ٹو لیو، ناٹ بیکاز آف دا پیپل ہو آر ایول۔ برے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا خطرناک نہیں ہے، یہ دنیا خطرناک ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو ان خطرناک لوگوں کو دیکھ کے کچھ کرتے نہیں ہیں۔ یہ آپ کی وجہ، اور یہی اللہ نے کہا ہے، کچھ کیا کر لو اس سے پہلے کہ یہ ہمسائے کی لگی آگ تمہارے گھروں کو کھا جائے، کچھ کر لو، اس کے لیے کوئی ٹائم نکالیں۔ تو آگے سے آخری دو آیتوں میں سمپل تھا، وہ کلوزنگ جیسے کہتے ہیں نا، ایک پری لاگ ہوتا ہے، ایپی لاگ ہوتا ہے، تو آخر میں صرف ان 4 قسموں کے بعد یہ 2 باتیں کی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد کہا فما یکذبک بعد تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے میرے پاس واپس نہیں آنا؟ جو میں نے کہا ہے نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، واپس آئیں گا نا، پھر پوچھ لا گا۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اور کیا تجھے یہ نہیں لگتا کہ دنیا کا سب سے بڑا حاکم اللہ ہے؟ اگر تجھے لگتا ہے تو وہ حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا، لیکن یاد رکھیں کہ تیرے میں کیپیسٹی ہے دنیا کی گندی ترین نسل بننے کی، اگر تو نے یہ نیک کام نہ کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔